در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ محترم المقام حضرت شیخ الاسلام جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی، شیوخ اعظام، دانشوران، محترم خواتین و حضرات، آج کی یہ پروقار تقریب حضرت شیخ الاسلام کے ترجمہ قرآن عرفان القرآن کی تقریب رونمائی کی تقریب ہے۔ میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہوں کہ جن کو حضرت شیخ الاسلام نے عرفان القرآن کی تکمیل پر سب سے پہلے اس کا مجدہ سنایا تھا اور عرفان القرآن کا ایک نسخہ بھی عطا فرمایا تھا۔ عرفان القرآن قرآن کی حقیقی روح تک رسائی کا نام ہے۔ عرفان القرآن تفاسیر کا ماحصل ہے۔ عرفان القرآن ایک ایسا ترجمہ ہے کہ جو ہمیں بارگاہ الوہیت کا ادب سکھاتا ہے۔ عرفان القرآن ایسا ترجمہ قرآن ہے جو ہمیں سرکار دو عالم روح دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ عشق اور محبت کا درس دیتا ہے۔ عرفان القرآن کے مطالعے سے ایک ادبی ذوق رکھنے والا شخص اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھنے والا قرآن پاک کی حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عرفان القرآن کو قبولیت تام عطا فرمائے اور ہر شخص اس سے فیض یاب ہو۔ چند ایک مقامات ان کی نشاندہی آپ حضرات کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ آپ نے تحریر فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کریمہ کا اور تسمیہ کا بعض حضرات نے اس طرح سے ترجمہ کیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ بعض نے اپنے ترجمے کا آغاز اس طرح فرمایا، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ نے جس ترتیب کو اور ترکیب کو استعمال فرمایا، اس کو ہمارے بزرگوں نے بھی استعمال کیا اور یہی اعلیٰ ہے کہ اللہ کے نام کو آپ نے سب سے پہلے رکھا اور باقی جو ہے وہ بعد میں الفاظ استعمال کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بھی قرآن حکیم میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے جو خط تحریر کیا، اس کی ابتدا کی تو فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ حضرت سلیمان کی طرف سے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں فرمایا ان اللہ معنا، پہلے اللہ کا ذکر فرمایا اور پھر اپنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کو ہر مقام پر جو ہے وہ پہلے رکھا۔ اور پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم عالیہ نے اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اس میں جلالت اس کا بعض حضرات نے
خدا کے لفظ کے ساتھ ترجمہ کرنے کا اہتمام کیا، لیکن خدا کا لفظ اللہ کے لفظ کی، اس میں جلالت کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا۔ اصول یہ ہے کہ معرف کا معرف سے عارف ہونا ضروری ہے، کہ جس ایسا ترجمہ کیا جائے، الفاظ کی وضاحت اس طریقے سے کی جائے کہ جب ترجمہ کریں تو جس لفظ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ اس لفظ سے جس طرح ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ اچھا اور وضاحت کرنے والا ہو۔ خدا کا لفظ اللہ کی اس طرح وضاحت نہیں کرتا جس طریقے سے اللہ کا خود اس میں جلالت اپنی وضاحت کرتا ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک میں جس جگہ بھی لفظ اللہ آیا اس کا ترجمہ خدا کے ساتھ نہیں بلکہ اس میں جلالت اللہ ہی کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا آپ ترجمے سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب انسان ترجمہ کرے گا، بار بار لفظ اللہ کا اعادہ کرے گا تو زیادہ ثواب اور حصول برکت ہوگی۔ اس لیے آپ نے اللہ کے نام سے شروع اس کے ساتھ آپ نے وضاحت فرما دی۔ رحمان اور رحیم کا ترجمہ آپ نے فرمایا کہ مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ یہ ایک اصول ہے کہ زیادتی بنا زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ الفاظ کے اگر بنائے زیادہ ہوں، اس کے الفاظ جو لفظ زیادہ ہوں تو اس کے معنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے آپ نے الرحمن الرحیم کا ترجمہ فرمایا نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ سورہ فاتحہ میں ایک جگہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بلکہ آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، اس کے ترجمے میں بعض حضرات نے اس طریقے کو، اس طرز کو اختیار کیا اور فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم کا مطلب ہے کہ جو معتوب نہیں ہوئے، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، جو معتوب نہیں ہوئے۔ اس سے ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس آیت کریمہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، کہ بخاری میں ان کے متعلق ہے کہ اتب اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جب دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ آتبنی فیہ ربی، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے مجھے عتاب فرمایا کہ جب آپ کفار و مشرکین کو تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان کی طرف نگاہ کرم نہیں فرمائی۔ اس موقع پر رب تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ چی بچبی ہوئے اور آپ نے منہ پھیر لیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا۔ تو ترجمہ معتوب علیہ کا کریں تو وہ بھی غیر المغضوب علیہم میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے وہ درست نہیں لگتا، اور یہ قبرہ صحیح نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ بعض حضرات نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے فرمایا کہ بے شک منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا۔ بارگاہ الوہیت میں اللہ رب العزت کے ساتھ دغا کے الفاظ استعمال کرنا یہ مومن کی شان کے لائق نہیں، یہ ترجمہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھیے
کہ حضرت شیخ الاسلام نے کس قدر اچھوتے انداز میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں بے شک منافق بزام خیش اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ رب ذوالجلال کی عظمت کو بھی برقرار رکھا اور اس کو اور مزید سربلند کیا، اور ایسا ترجمہ جو بارگاہ الوہیت میں ایک نقص کا باعث بن سکتا تھا اس کو ترک فرما دیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بعض حضرات نے اس طریقے سے کیا کہ جس سے ادب بارگاہ الوہیت ملحوظ نہیں رہتا۔ ترجمہ کیا اور ہم نے جو تماشا آپ کو دکھلایا تھا اور جس درخت کی قرآن میں مذمت کی گئی تھی، ہم نے ان دونوں چیزوں کو ان کے لیے موجب گمراہی کر دیا۔ ایک ایسا ترجمہ، ایک ایسے لفظ کے ساتھ ترجمہ جس سے بارگاہ الوہیت میں نقص ہوتا ہو، بے ادبی کا اظہار ہوتا ہو، وہ درست اور مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کہ محترم ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کس انداز میں کیا کہ ادب بارگاہ الہی وہ بھی ملحوظ ہے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے آتا ہے کہ اس کی بالکل وضاحت ہو جاتی ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور قرآن حکیم کس طریقے سے اس آیت کریمہ کی وضاحت فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور ہم نے تو شب معراج اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا، تماشا کا ترجمہ نہیں بلکہ فرمایا کہ ہم نے اس نظارے کو جو آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا۔ ایمان والے مان گئے اور ظاہر بین الجھ گئے، اور اس درخت شجرۃ الزقوم کو جس میں قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے فرمایا کس قدر قرین قیاس ہے اور کس قدر اکر اس کو تسلیم کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں لفظ ذنب استعمال ہوا ہے۔ ذنب کفار اور مشرکین کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوا، اہل ایمان کے لیے بھی استعمال ہوا، اور ذات بابرکات سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی ذنب کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن ہر موقع پر اس کا معانی، اس کے معنی اس کے سیاق و سباق کے مطابق ہوں گے، اور ذنب کو ہر ایک کے لیے گناہ قرار دے دینا یہ دلائل شرعیہ سے ثابت نہیں، اور خاص کر رسول اکرم سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ذنب کا ترجمہ گناہ کے طور پر کرنا یہ بالکل بھی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ ذنب اگر کافر کے لیے استعمال ہو تو وہاں اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ایسا گناہ جو دنیا میں معاف ہو جاتا ہے، لیکن کافر کا گناہ آخرت میں معاف نہیں ہوتا، دنیا میں ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ مسلمان کے لیے اگر ذنب کا استعمال ہو تو اس کا ذنب اور اس کا گناہ دنیا اور آخرت میں قابل معافی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات بابرکات کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کو ہم خلاف اولا امر کے لیے استعمال کریں گے۔ حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے آیت کریمہ سورہ فتح میں، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ اسلوب استعمال کیا جو محققین اور مفسرین نے انہوں نے استعمال کیا۔ آپ نے یہاں فرمایا کہ اس ترجمے میں، اس
لفظ ضمب میں امت کا لفظ محفوظ ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ من ذنب امتک وما تأخر، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی تاکہ آپ کی خاطر آپ کی امت کے ان افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. آپ نے دیکھا کہ یہ ترجمہ ایسا ہے کہ جو مفسرین کرام کی تائید بھی کرتا ہے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بھی اجاگر کرتا ہے. محترم ناظرین، سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس آیت کریمہ کے ترجمے میں بہت سارے مدعا یعنی علم وہ بہک گئے. کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو بھٹکتا پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. اگر سرکار دو عالم ہی معاذ اللہ بھٹک جائیں یا گمراہ ہو جائیں تو پھر ہدایت کی کہیں بھی امید نہیں رہتی، بلکہ رب ذوالجلال آپ کی طرف سے گناہی کی ہر قسم کی نسبت کو ختم کرتا ہے اور فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا. اے حبیب آپ تو کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں گئے. تو پھر اس آیت کریمہ کا وہی ترجمہ ہے جو حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا. آپ فرماتے ہیں اس نے اپنی محبت میں آپ کو خود رفتہ پایا اور گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا. اور یہ ترجمہ قرآن کریم اور مفسرین کے ان کی رائے کے عین مطابق ہے. خود رب ذوالجلال نے بھی ارشاد فرمایا جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کے اولاد نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اسی پرانی وارفتگی اور محبت میں پڑے ہوئے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق آپ کو تھی. آپ نے دیکھا کہ اس کا یہی ترجمہ حسب حال تھا کہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا. اور منزل مقصود کیا ہے کہ سرکار دو عالم ہمہ وقت اللہ رب العزت کے جلووں میں گم رہتے تھے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ذات اور صفات کے جلووں میں محو تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تو آپ کی محبت میں اپنے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح ہماری محبت میں ہی رہیں گے تو پھر اس عوام کا جو ہے وہ کیا بنے گا، ان کو ہدایت کون دے گا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر آپ کی وجہ سے ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دی. بیشتر مقامات مزید ہیں کہ جو وضاحت کرنے کے لائق ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر میں اپنی معروضات کو انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضرت پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کے علم، عمل، صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ حضرات بھی دعا فرمائیں تاکہ ہم مزید در مزید ان سے فیض یاب ہو سکیں. اللہ کریم میری ان معروضات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. صدق اللہ المولانا العظیم. حضور قبلہ شیخ الاسلام ادام اللہ برکاتکم، محترم مشایخ اعظام، علماء کرام اور قابل صد احترام خواتین و حضرات، یہ ساتیں بہت ہی مبارک ہیں کہ ہم اتنی عظیم ہستیوں کی قربت میں، ان کی صحبت میں قرآن حکیم کا عرفان لینے کے لیے عرفان القرآن کے ذریعے سے یہاں پہ موجود ہیں.
اہل علم و دانش قرآن حکیم کے عرفان کے حوالے سے موتی بکھیر رہے ہیں اور ہم سمیٹ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، تاریخ انسانی میں بہت کم ایسے مواقع آئے جب تاریخ انسانی کو ایک نیا موڑ ملا۔ ان میں سے ایک بڑا واقعہ قرآن حکیم کا نزول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ قرآن حکیم کا آنا تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے کہ اس سے انسانیت کا شعور بدل گیا، انسانیت کی اپروچ بدل گئی اور کائنات کو دیکھنے اور سمجھنے کے زاویے بدل گئے۔ لیکن ہوا یہ، اور اس کی نظیر تاریخ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہوا یہ کہ جب قرآن حکیم عرب سے نکلا اور عجم میں آیا تو پھر زبان کا مسئلہ پیش ہوا کہ وہ شعور جو قرآن حکیم عطا کرتا ہے اس شعور کا ابلاغ رک گیا، کیونکہ اب درمیان میں زبان کا پردہ حائل تھا۔ سو اہل علم نے قرآن حکیم کی تفہیم کی خاطر، قرآن حکیم کو سمجھنے کی خاطر اپنے اپنے علاقوں کی زبانوں میں اس کا ترجمہ شروع کیا۔ اگر ہم صرف برصغیر کو لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں یہاں پہلا فارسی کا ترجمہ ہوا اور 12ویں صدی ہجری میں پہلا اردو کا ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد کئی احباب نے، کئی علماء نے، کئی اہل علم نے فارسی میں بھی ترجمے کیے اور اردو میں بھی ترجمے کیے۔ لیکن ناظرین کرام، عرفان القرآن کو اگر ہم اس تاریخ کے تناظر میں دیکھیں کہ صدیوں کی ترجمہ قرآن کی تاریخ میں عرفان القرآن کا کیا مقام ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ برصغیر پاک و ہند میں، اردو کی دنیا میں آج تک ہونے والے تمام تراجم ایک درخت ہیں اور عرفان القرآن اس درخت کا پھل ہے۔ پھل کیسے ہے؟ میں حضرت علامہ کا ہی جملہ لینا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور شیخ الاسلام نے ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی نہیں ماری۔ اس لیے میں نے موضوع کلام کے طور پہ جس آیہ مبارکہ کو چنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام صدق اور عدل میں اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا۔ پتہ یہ چلا کلام وہی کامل ہے جس میں ایکوریسی ہو، صدق ہو، اور جس میں اعتدال ہو، توازن ہو، عدل ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس بات کا لحاظ رکھا جائے جس کی طرف حضرت علامہ اشارہ فرما رہے تھے۔ اور اس کے لیے ناظرین کرام، قرآن حکیم کے مفہوم کو اردو میں سمونے کے لیے، دوسری زبان میں سمونے کے لیے یہ بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور عرفان القرآن کی عظمت کا اندازہ ہمیں تب ہوتا ہے جب ہم صدیوں کی اردو کی اور پرشین کی جو ہمارے ہاں ایک تاریخ ہے ترجمہ قرآن کی، اس کے تناظر میں عرفان القرآن کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم عرفان القرآن کے محاسن کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بنیادی تقاضے جو فہم قرآن کے لیے ضروری ہیں ان کا استحضار اس ترجمہ قرآن میں رکھا گیا ہے کہ قرآن حکیم کا اسلوب کیا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہے، عربی زبان و ادب کا صرفیاتی اور نحویاتی نظام کیا ہے، سماجی اور ثقافتی پس منظر جس میں قرآن کلام کر رہا ہے وہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن حکیم کی داخلی مانوی وحدت کیا ہے۔ ان سب باتوں کا استحضار ناظرین کرام ہمیں عرفان القرآن میں ملتا ہے۔ اور جس آیہ مبارکہ کو آپ پڑھیں اس کے ترجمے کے لیے جس جملے کا انتخاب کیا گیا ہے، جس لفظ کا انتخاب کیا گیا ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کا لاشعور یہ بات کہے گا کہ گنجینہ ایمانہ کا ترسم سے جانیے جو لفظ بھی میرے قائد کی گفتار میں آوے۔ جو لفظ چنا ہے، جو جملہ چنا ہے، جو ترکیب چنی ہے، وہ اپنے اندر ایک جہان دانش ہے، ایک معنی کا سمندر ہے، اور قرآن حکیم کے معانی کو، قرآن حکیم کے مقصود کو قاری تک پہنچانے کا ایک مؤثر وسیلہ ہے۔ کتنا مشکل کام ہے ناظرین کرام قرآن حکیم کے مفاہیم کو بیان کرنا۔ حسین نصر کہتا ہے کہ the text of Quran reveals human language crushed by the power of divine word۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ایک غیر عربی زبان میں کما حق ان معانی کا، ان مفاہیم کا ابلاغ ہو سکے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے
کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمیں مولا نے وہ زمانہ عطا کیا ہے جس میں ایک ایسا نابغہ یسر ہے، ایک ایسا مجسم دانش ہے جو قرآن حکیم کی سائے مبارکہ کا مظہر ہے کہ کامل کلام وہی ہے جس میں ایکوریسی ہو، صدق ہو، اور جس میں اعتدال ہو، جس میں عدل ہو، جس میں توازن ہو. کیونکہ حضور شیخ الاسلام کو اللہ رب العزت نے وہ جامعیت عطا کی ہے، یہاں اعتدال ہے علوم جدید اور علوم قدیم کا، مشرق اور مغرب کے ویژن کا، روحانیت اور علم ظاہر کا، دنیا اور آخرت کے استحضار کا، فکر کا اور عمل کا، سائنسی علوم اور سماجی علوم کا، عشق و مستی اور استدلال و خرد کا، غرض کے دنیائے معنی اور جہان دانش کا جو بھی زاویہ ہو سکتا ہے اس کا ہمیں کمال حسن یہاں نظر آتا ہے. کیونکہ حسن صرف ناظرین کرام، حاضرین محترم، اعتدال کا نام ہے. جتنے بھی تراجم قرآن آج تک ہوئے سارے ہی تراجم درست ہیں، لیکن ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں ناظرین کرام، ہمیں صرف درست ترجمہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترجمہ چاہیے جو پورا درست ہو. ہمیں پورا درست ترجمہ چاہیے. حسن عسکری بہت بڑے دانشور ہیں اردو کے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو اردو میں ایسے ترجمے ہو رہے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان ترجموں کا فائدہ صرف اخفائے حال ہے، کیونکہ کہنے والا کچھ کہتا ہے اور ترجمے میں کچھ ہوتا ہے. زمانہ بہت بدل گیا، انسان کی دانش نے بہت سفر طے کر لیے ہیں. لہٰذا آج کے دور میں جب آج کا قاری پہلے تراجم کو پڑھتا ہے تو وہ مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا علم درست ہے یا میرا عقیدہ درست ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ کچھ کہتا ہے اور ترجمے کے ذریعے سے قرآن کا جو مفہوم آگے منتقل ہوتا ہے وہ کچھ کہتا ہے. تو دونوں میں ایک کلیش، ایک کنفیوژن اور ایک کنفلکٹ سامنے آتا ہے. فیصلہ نہیں وہ کر پاتا قاری کہ میں اپنے عقیدے کے پیچھے چلوں یا اپنے علم کے پیچھے چلوں. سو ہمیں کیسے ترجمے کی ضرورت تھی جو اس غلط بینی ممبر کو ختم کرے، اس ڈیویلٹی کو ختم کرے، اس فکر و عمل کی اور فہم کی سنویت کو ختم کرے. اور سب شکر خدا رب ذوالجلال کا کہ اللہ نے ہمیں عرفان القرآن کا زمانہ عطا کیا ہے، حضرت شیخ الاسلام کا زمانہ عطا کیا ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے قرآن کے معانی اتنے زیادہ ہیں، سمندر سیاہی بن جائیں اور جنگل کے سب درخت کلمے بن جائیں، ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. کچھ ویسا ہی پر تو عرفان القرآن پر بھی ہے. اس کے معانی، اس کی خصوصیات، اس کے امتیازات گنوانے کے لیے کئی نشستیں چاہیے. چند باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. ناظرین کرام، حاضرین محترم، پہلی بات جو عرفان القرآن میں سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے بہت تیز زمانہ ہے. لوگوں کے پاس وقت بہت کم ہے، تھوڑے وقت میں لوگ بہت کچھ جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں. یہ تقاضا اگر کوئی ترجمہ قرآن پورا کرتا ہے تو وہ عرفان القرآن ہے. یہ ترجمہ ہے لیکن اپنی معنویت کے لحاظ سے تفسیر ہے. اس ترجمے کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ بہت کم مقامات ایسے رہ جائیں گے جہاں مزید کلیئرٹی کے لیے آپ کو کسی تفسیر کی حاجت ہو، کسی تفسیر کی ضرورت ہو. اور حاضرین محترم، یہ بہت مشکل کام ہے. تفصیل سے لکھنا بہت آسان ہے اور مختصر لکھنا خشک تنے شاعر میں سیروں لہو ہوتا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے. مولانا محمد علی جوہر جب کامریڈ نکالتے تھے تو انگریز اس اخبار کو پڑھ کے محظوظ ہوتے اور اس سے حظ اٹھاتے. جب تاریخ خلافت کا زمانہ آیا تو جوہر نے بہت لمبے لمبے اداریے لکھنے شروع کر دیے. ایک انگریز دانشور جوہر سے ملا اور کہنے لگا مولانا آج کل آپ بہت لمبے اداریے لکھ رہے ہیں. تو جوہر نے کہا آج کل میں تاریخ خلافت میں مصروف ہوں، مختصر لکھنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. مختصر لکھنا بہت مشکل ہے. سمندر کو کوزے میں سمونا بہت مشکل ہے. اور ایسا ہی معجزہ حاضرین محترم عرفان القرآن میں کیا گیا ہے. بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. میں ایک مثال عرض کروں گا. سورہ مریم کی 5ویں آیت مبارکہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، کہ میں اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. یہ سب تراجم میں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. بڑی نیچرل سی بات ہے حاضرین محترم، قابل غور بات ہے. جو شخص مر جائے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں ڈرتا ہی ہے.
اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا. ہر شخص بھی ڈرتا ہے, عام آدمی بھی ڈرتا ہے, اور ایک نبی بھی ڈر رہا ہے. فرق کیا ہے؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے. اب اس فرق کو جاننے کے لیے آپ کو تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وضاحت یہی کر دی گئی کیا کہ میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں. یہ خوف ہے نبی کو کہ میرے بعد وہ دین کی نعمت مولا جو تو نے مجھے عطا کی ہے, جس کے لیے میں نے پوری زندگی صرف کی ہے, کوئی اہل نظر نہیں آتا. ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے. پتہ چلا اپنے بعد ہمارا ڈرنا اور ہے, انبیاء کا ڈرنا اور ہے. دوسری آیت مبارکہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ان کے لیے تعریف و ستائش کی زبان بلند کر دی, ان کے ذکر کو بلند کر دیا. انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور آپ کی آل پاک کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن آپ ذرا غور کریں, کبھی ہم نے کمیونسٹوں میں, سوشلسٹوں میں, دہریوں میں تو ابراہیم کا ذکر نہیں سنا. تو یہاں کیا ہوا؟ تو اس کی توضیح بھی یہی کر دی گئی ہے کیا کہ ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت بخشی اور ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں ذکر بلند کر دیا. پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہے, کوئی چیز ادھوری نہیں آیا مبارکہ میں. ادھورا پن فہم کا تھا جس کو عرفان القرآن نے دور کر دیا. ناظرین کرام, بہت زیادہ مثالیں ہیں. میں ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے اس دور کا سائنسی شعور. سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے اور اس شعور کا آغاز قرآن حکیم نے کیا. لیٹن میں 1143 میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا تھا, فرینچ میں 1647 میں ہو چکا تھا, اور 1648 میں الیگزینڈر راس نے پہلا انگریزی ترجمہ کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب میں احیاء علوم کی تحریک شروع ہوئی. یہ قرآنی شعور تھا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ روسو, حافظ اور لاک کے پاس قرآن کا فرینچ ترجمہ موجود تھا. لیکن جیسا میں نے پہلے عرض کیا, جب قرآن اردو میں آیا تو پھر یہ اخفائے حال کا باعث بن گیا, اخفائے حقیقت کا باعث بن گیا. وہ شعور ہمارے پاس نہ رہا. اس شعور کو, قرآن کے اس شعور کو منتقل کرنے کے لیے اگر آج ہمارے درمیان, اس امت کے درمیان اور قرآن کے درمیان حرف رابطہ ہے تو وہ صرف اور صرف عرفان القرآن ہے. بہت زیادہ آیات ہیں, لیکن میں ایک مختصر آیت عرض کروں گا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے. خلق الانسان من علق, ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو علق سے پیدا کیا. میں نے شروع میں لفظ عرض کیا تھا کہ جن بنیادی چیزوں کا عرفان القرآن میں استحضار رکھا گیا ہے ان میں ایک بڑی بات داخلی مانوی وحدت ہے. ناظرین کرام, حاضرین محترم, اس بات کا لحاظ شاید ہی آپ کو کسی ترجمہ قرآن میں ملے. اگر اہل علم کی مجلس ہے, آپ بیٹھ جائیں, اور اتنے سینکڑوں تراجم موجود ہیں. داخلی مانوی وحدت کیا ہے, انٹرنل کوہیرنس آف میننگ کیا ہے, اس کا لحاظ کہیں نہیں ملے گا. ورنہ کہیں کوئی مترجم ٹھوکر نہ کھاتا. کیوں؟ اس کے لیے گلوبل ویژن چاہیے, اس کے لیے کاسموسک ویژن چاہیے جو اللہ رب العزت نے اس ہستی کو عطا کیا ہے جس کا زمانہ ہمیں ملا ہے. خلق الانسان من علق, سب نے یہی ترجمہ کیا, ہم نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کاش کہ وہ یہ آئے مبارکہ بھی دیکھ لیتے, فَتَعْزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو خون سے انسان کہاں پیدا ہونے لگا. اگر ہم اس بات کو دیکھیں, ہر وہ آئے مبارکہ جس کے ترجمے پہ مترجمین نے ٹھوکر کھائی, اس کا حل اور اس کا رد وہیں کہیں قرآن میں موجود تھا. لیکن کاش کوئی ایسا تو ہوتا جو قرآن حکیم کو ایک وحدت کے طور پہ دیکھتا. تو حضور قائد انقلاب نے, شیخ الاسلام نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا. اور ناظرین کرام, حاضرین محترم, یہ وہ ترجمہ ہے جس کی تائید, جس کی توثیق اور جس کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس کرتی ہے, جس کی تائید اور تصدیق خود قرآن کی دوسری آیات کرتی ہیں, حتیٰ کہ وہ لفظ کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے لیے یہاں پہ چنا. یہی سبب ہے کہ جب آج کا پڑھا لکھا انسان, آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا لکھا انسان قرآن کو عرفان القرآن کے ذریعے سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے عقیدے میں پختگی آتی ہے, لرزش نہیں آتی. اس کا علم اور اس کا عقیدہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک یکجان ہو کے آگے بڑھتے ہیں, اور اسے مزید قرآن کی حقانیت پہ, اپنے دین کی حقانیت پہ اسے شرح صدر ملتا ہے. جن جن باتوں کا
عرفان القرآن میں حاضرین محترم لحاظ رکھا گیا ہے. صرف اس بات کا لحاظ نہیں رکھا گیا کہ عربی زبان و ادب کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا صرفیاتی نحویاتی نظام کیا ہے، تفسیر کے اصول کیا ہیں. ان باتوں کا لحاظ تو شاید ہر ایک نہیں رکھا ہوگا. اس بات کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ قرآن کا لہجہ کیا ہے، کس لہجے میں بات ہو رہی ہے. حاضرین محترم، لہجہ بدلنے سے گو لفظ نہ بدلیں، جملے نہ بدلیں، لہجہ بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، معنی بدل جاتا ہے. اس بات کا لحاظ بھی عرفان القرآن میں حضور شیخ الاسلام نے رکھا ہے. ایک آیت مبارکہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، سورہ نجم کی آیت مبارکہ ہے، افتمارونہ علی ما یری. لوگو کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو میرے رسول نے دیکھا، جو ہمارے حبیب نے دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، بے شک انہوں نے تو اس جلوہ حق کو دوسری مرتبہ پھر دیکھا. اور پھر ساتھ لکھا حالانکہ تم تو ایک بات پر ہی جھگڑ رہے ہو، یعنی وہ بات جو صرف اللہ کے قرآن کے لہجے میں پوشیدہ تھی. حضور شیخ الاسلام نے اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل کر دیا اور بتایا کہ آیت کہہ کیا رہی ہے. آخری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آئی کہاں سے؟ اتنا شعور، اتنا فہم، اتنی جامعیت کہ جہاں پہ ہمیں مشرق و مغرب اور جدید و قدیم کے علوم کا سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ علامہ نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. یہ نگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہمارے قائد کا تعلق ہے. غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامان نوائے سروش ہے. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین اس خیال میں جو تیری نگاہ ناز کا حلقہ بگوش ہے. سب سے پہلے میں واصف راجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امیر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے انتظامیہ کو کہ انہوں نے اتنی بڑی سعادت حاصل کی اور عرفان القرآن کی تقریب رونمائی کا اتنا خوبصورت پروگرام مرتب کیا. میں سمجھتا ہوں یہ عرفان القرآن کا ترجمہ اس پر قیامت تک لکھا بھی جاتا رہے گا اور انشاءاللہ یہ پڑھا بھی جاتا رہے گا. میرے نزدیک اس کی افادیت موجودہ حالات میں اس طرح ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت نے ہمارے پاکستان کو زخمی کر رکھا ہے. ہر آنے والا دن اس کے زخموں میں اضافہ کر رہا ہے. اس کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ عرفان القرآن کے مطابق اس ترجمے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے. حضرات اگر آپ اندازہ لگائیں تو جب سے ہمارے نصاب سے 10 تدریس سے ہمارے معاشرے سے سابقہ حکومتوں نے تصوف کو علیحدہ کیا ہے، ہمارا معاشرہ ملائیت کی بھیڑ چڑھ گیا ہے. ملا ہمیشہ آپ سے فرائض کی بات کرے گا کہ آپ کے فرائض کیا ہے. صوفی آپ کے حقوق کی بات کرے گا. اس لیے سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جنب عشق فریب استاد کیا سب علم عمل برباد کیا، پر حضرت دل آباد کیا سو کروں لکھ حال کو. تو یہ صاحب عشق ہے. صاحب عشق کا ترجمہ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت. اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونی چاہیے، اس کی زیادہ سے زیادہ تقریبات رونمائی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہر جگہ پر اس کی موجودگی ہماری نفرتوں کو کم کر سکے.
ہمارے اختلافات کو کم کر سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں، شیخ الاسلام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت سلطان العاشقین کا عرس شروع ہو رہا ہے 4، 5، 6 مئی کو۔ اگر یہ اجازت بخشیں گے مجھے تو 5 مئی کو اس کی تقریب رونمائی ہم کوٹ مٹھن شریف میں کریں گے جی۔ ایک اور میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے اس فورم سے ان تمام مشائخ عظام کی خدمت میں، ان علماء کرام کی خدمت میں جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر مختلف طبقوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، ان خانوادوں کو، ان گدی نشینوں کو، ان سجادہ نشینوں کو کہ وقت آ گیا ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں اور شیخ الاسلام کی قیادت میں جمع ہو جائیں۔ یہ وہ قائد ہے جو اس ملک کو بھی اور اس معاشرے کو بھی اور ہمیں پار لگا کے لے جائے گا جی۔ آخر میں ایک دعا ہے تو پرانی، لیکن دعائیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کہ تو جیے 1000 سال، ہر برس کے ہوں 50,000۔ خدا حافظ۔ آج most distinguished guests, especially dignitaries from abroad, ladies and gentlemen, میرے لیے یہ بڑا پراؤڈ پریولیج ہے کہ جہاں میں آپ اس عظیم الشان گیدرنگ میں سب سے حقیر اور سب سے کمتر اور ٹو بی مور آنیسٹ موسٹ ارریلیونٹ آدمی ہوں، میں اپنا درجہ خود ہی اونچا کرنے لگا ہوں اور پروفیسر صاحب کے شاگردوں سے میں یہ بات شیئر کرنے لگا ہوں کہ تقریباً پروفیسر صاحب 25-26 سال کے نوجوان تھے، یونیورسٹی میں ٹیچنگ شروع کی، کنٹرولر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر رمانی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ان کی پہلی کلاس کا شاگرد ہوں۔ اور آج وہ نوجوان اپنی علمی کاوشوں اور باقی بہت طرح سے کاوشوں سے ایک عالمی سطح کے اوپر ایک پریزنس فیل کی جاتی ہے جس کی، اور ایک میننگ فل پریزنس ہے۔ امام مالک کی میں نے جب پہلی بار یہ بات پڑھی، اور میری کوئی یہ فیلڈ نہیں، میری کوئی اس میں تحقیق نہیں، مگر چونکہ تحقیق نہیں میں جلدی سرپرائز ہو گیا کہ اس عظیم شخص نے یہ کہا کہ قرآن پہلا قانون کا سورس ہے اور اس کے ترجمے دوسرا سورس آف لا ہے۔ میں نے کہا کہ ترجمے اور قرآن کو اکٹھا کیوں نہیں ایک سورس میں رکھا ہوا؟ مجھے یہ بات تھوڑی بہتر اب سمجھ آئی ہے کہ اتنے بڑے امام نے یہ احتیاط کیوں برتی۔ قرآن ہر لحاظ سے اور بہت لحاظ سے معجزہ ہے، اور ایک معجزے کا پہلو اس کا لنگوسٹک بھی ہے۔ اب کسی بھی چیز کا ترجمہ کرنا ہو تو یہ آسان کام نہیں، مگر قرآن کا ترجمہ کرتے وقت اس کی لنگوسٹک معجزے کو اور اس کی یکتائی آئیڈیلسٹک حیثیت کو، اور پھر یہ چوائس آف ورڈ جو خدا کا اپنا چوائس ہے، جو اس کتاب کو باقی تمام آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، اس کا ٹرانسلیشن کرنا واقعتاً میں شاید غلط نہ ہوں یہ کہنے میں کہ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا۔ اور کسی بھی ترجمہ کرنے والے کے سامنے جو 4 بنیادی سوال آتے ہیں، اور میری جو گفتگو ہے وہ پہلے آئے ہوئے علماء کی گفتگو سے بہت ہلکی ہے، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شعروں، بہت پڑھے لکھے شعروں کے درمیان مجھ جیسے اسمال آدمی کو پھینکا جا رہا ہے، مگر کانشیس آف دی فیکٹ کہ یہ حکم ہے پروفیسر صاحب کا، تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 4 باتیں کسی بھی ترجمہ کرنے والے کے سامنے ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی یہ کہ جس عبارت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اس عبارت کی کس حد تک نمائندگی کی جا سکے گی۔
جو عبارت کے پڑھنے سے ذہن کے اندر تصور آتا ہے اور جو تصور ترجمہ پڑھنے سے آتا ہے وہ دونوں کتنا زیادہ سے زیادہ قریب لائے جا سکتے ہیں. اور قرآن کا ٹیکسٹ تو ابدی ہے اور انسان کی کوئی بھی چیز ابدی نہیں ہو سکتی, کوئی بھی زبان ابدی نہیں, کوئی بھی میننگ زیادہ دیر لاسٹ نہیں کرتے. تو اس ابدی ٹیکسٹ کو اور اس کے میٹافر کو, اس کے ایڈیم کو, اس کے آئیڈیالوجی کو اس فانی زبانوں کے اندر کس طرح سے دیر پائی انداز سے پڑھنے والے کے ذہن میں اتارا جائے, یہ ناممکنات کی ایک بات ہے. اور پھر زبان کی فنکشنل نیسیسٹیز ہیں, فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. اور عربی تو خدا کا چوائس تھا. اب عربی میں ورڈ سمد استعمال ہوا تو مجھے ایک بار یوں لگا کہ شاید یہ ایک لفظ ہو جس کی وجہ سے خدا نے عربی میں قرآن نافذ کیا ہے, اور اس طرح کے تو بے شمار باتیں ہوں گی. اب خدا کے چوائس کی زبان کو اپنے لوکل ریکوائرمنٹ اور لوکل چوائس گیون ریالٹی کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا یہ بہت مشقت کا کام ہے. اور پروفیسر صاحب آپ کی موجودگی کی وجہ سے ناٹ اونلی کہ آپ کے ترجمے کے اوپر خراج تحسین, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تک جتنے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے سب ہی لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور آپ کا ترجمہ ان تمام تراجم میں موسٹ اسپیشل حیثیت رکھتا ہے. میرے پاس دنیا سے دوسرے ممالک سے بہت لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن دے دو. اب ہم ان کو ان کی زبان میں قرآن نہیں دے سکتے. میری بڑی ایک للچائی ہوئی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ اس کے قریب ترین کوئی انگلش میں اوریجنل اسکالرز کے ٹرانسلیشن دوسرے لوگ تو کرتے ہیں, مگر اس طرح سے عبارت کے اندر جو نان ببلیکل ٹرانسلیشن ہے, جیسے مولانا مودودی نے کیا, نان ببلیکل انداز میں ٹرانسلیشنز جو ہے, اس سے ایک چاشنی رہتی ہے. اور قرآن کا اعجاز تو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا آبویسلی, مگر جتنا بھی اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے آپ نے کیا ہے. اور میری یہ لالچ ہو رہا ہے کہ کاش کہ کوئی انگریزی میں بھی اب اتنا بڑا ضخیم کام آپ نے کیا اور ہم آپ کی ڈیوٹی نہیں لگا رہے کہ اگلا کام شروع کر دیں. تھینک یو ویری میں اس کا کیسے شکریہ ادا کروں. اللہ پاک آپ کے درجات کو, اور یہ تو روایت نہیں, بزرگ ہمارے لیے دعائیں کرتے آئے ہیں, آج ایک گناہگار اپنے بزرگ کے لیے اس کے درجات کی مزید بلندی کے لیے. 2-3 باتیں ہیں کہ لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے ترجمہ اسینشلی ٹیکسچولیسٹ ہوتا ہے, اور تقریباً متراجم جو ہیں ساری زبانوں میں اپنے آپ کو ٹیکسچولیٹی تک ہی محدود رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب کا جو ٹرانسلیشن ہے یہ ٹیکسچولیٹی کے اوپر مضبوطی سے پاؤں تو رکھے رکھتا ہے, لیکن یہ کانٹیکسچولیٹی میں بھی چلا جاتا ہے, اور ترجمہ کرتے وقت اس بات کے جو لارجر کانٹیکسٹ ہے, اب یہ ایک بڑا جرأت آزمائی کا کام ہے. مجھے بلکہ یہ شبہ ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ اختلافی بات میں نہیں کر رہا, یہ پروفیسر صاحب کی انتہائی انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے. یہ پیورلی ایک انٹلیکچوئل انڈیور ہے جو ترجمہ ہوا ہے, اور انٹلیکچوئلزم اپنے ساتھ ڈائلاگ اور گفتگو لے کر آتا ہے. تو لا میں بھی اور لینگویج میں بھی 2 سکولز ہیں, ایک کہتے ہیں کہ ٹیکسچولیٹی سے بیانڈ مت جائیں, اور ایک کہتے ہیں کہ کانٹیکسچولیٹی کے بغیر جائے بغیر کسی چیز کی ورڈنگ کو, مطلب کو سمجھا نہیں جا سکتا.
سو یہ جو لاجیکل اپروچ ہے اور کانٹیکسچوالٹی ہے جو آپ نے اڈاپٹ کی ہے، اور ایک اور جو بڑی غیر معمولی چیز اس میں سامنے آئی ہے، یہ پہلے سے یہ بات موجود تھی کہ ترجمہ کرتے وقت زبان کے بدلنے سے جو ایک ان بلٹ میننگ لفظوں میں نہیں آیا ہوتا لیکن لفظوں کے درمیان میں آ جاتا ہے، وہ پیرنتھیسس کے استعمال سے مترجم جو ہیں ان کو لگا دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو وہ غائب شدہ الفاظ جو پڑھے جاتے ہیں اور لکھے نہیں جاتے وہ سامنے آ جائیں اور اس میں روانی آ جائے اور مطلب سمجھ آیا جا سکے، وہ کیا گیا ہے۔ اب پروفیسر صاحب کا پیرنتھیسس کا استعمال اس روٹین کے پیرنتھیسس کے استعمال سے تھوڑا لارجر ہے۔ میں اب پہلے تنولی صاحب نے ساری اگزامپلز دے دی، وہ جو جہاں پر آپ نے سزا کی بات کی کہ وہ زنا کی یہ سزا ہے، تو وہاں اپنے پیرنتھیسس میں زنا بالجبر اور رجم والی بات جو ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ ایک لارجر کانٹیکسچوالٹی کا نیو کلچر جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میں حیران ہوں آپ نے وہ آیت کیسے مس کر دی، آپ نے اس کی ساری بات والی تو کی ہے، جو آپ نے نیو میننگ دیا ہے ستارے کے اوپر جا کر نیچے آنے کا، وہ تو انتہائی کریٹو میننگ ہے، اور میرے نالج میں نہیں کہ پہلے کسی نے یہ والا مطلب لیا ہو۔ امام شافعی نے کہا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں نور پروفٹ کو کہا ہے، اس میں نور پروفٹ کو کہا ہے، لیکن یہاں پہ غالباً جو ستارے کی وہ چیز شخصیت جو پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کہا ہے کہ کیونکہ نیچے جا کے معراج کا ذکر آنا ہے تو یہ پروفٹ ہی ہیں جو اوپر گئے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار ہیں، اور کافی پروفیسر صاحب نے بھی بہت ساری اگزامپلس دے دی، مجھے ان میں اب جانے کی ضرورت نہیں، مگر بہرحال جو ڈسٹنکٹ بات ہے وہ آپ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ علماء اسلام کے اندر بے شمار خرابیاں ہوں گی، ایک بہت، اور یہ تمام مکاتب فکر کے علماء میں ہے، تمام جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سارے لوگ احتیاط سے کام لیتے ہیں، تمام تفسیریں اختصار سے ہیں، تمام لوگ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بات زیادہ بیان نہیں کرتے کہ کہیں سے بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ یہ بڑے جرت کے اور بڑے کردار کے اور بڑے لگن، اور جو آپ کو پہلے کسی نے خراج تحسین دیا ہے کہ آپ کا جو تعلق عشق سے ہے، اور مولانا رومی کا یہ تصور کہ عشق ایک ہائر فارم آف وزڈم ہے، یہ عقل ہی ہے، یہ ایک ہائر فارم، اور اس میں وہ چیزیں ریویل ہونا شروع ہوتی ہیں جو لوور فارم آف وزڈم میں ریویل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ صفحے کے صفحے چلتے جاتے ہیں اور نئے سے نئے پوائنٹ، ایک ہی شخص جو ہے جو ادروائز بڑا بزی ہے، دس از ناٹ دی اونلی تھنگ وٹ ہی از ڈوئنگ، جو ادروائز بہت بزی آدمی ہے تو اس کے اوپر آشکارا ہوتے ہیں، یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ اور دو باتیں تھوڑی اور irrelevant ہو جائیں گی۔ جب کسی قوم میں اعلیٰ کتابوں کے ترجمے شروع ہوتے ہیں تو اس قوم کا عامیانہ پن چلا جاتا ہے۔ میں معافی سے چاہوں گا کہ بے شمار اسلامی تقریریں ہوتی ہیں، بے شمار اسلامی تحریریں ہوتی ہیں، وہ ہوتی تو مقدس ہیں مگر ورڈلی کوالٹی کے اعتبار سے عامیانہ پن کا شکار ہوتی ہیں، اور جو لیول آف آرگومنٹ آج کل دنیا میں اور غیر مسلموں کی دنیا میں برپا ہے وہ بڑا سائنٹیفک ہے، وہ بڑا ریشنل ہے، اور اس کے اندر تو مکڑی کا جال بچھا دیا جاتا ہے نازک سے نازک، اور وہ آرگومنٹ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ عامیانہ باتیں جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں چل سکتی۔ تو یہ قرآن سے ہی ابتدا ہونی چاہیے تھی ترجمے کی، اور دنیا کی عظیم کتابیں جو غیر مسلموں کی بھی ہیں جو مسلمانوں کی بھی ہیں، اور زیادہ شاید غیر مسلموں کی ہوں گی، ان کے تراجم ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارا لیول آف آرگومنٹ ہے اور جو عامیانہ پن سے ہم چھٹکارا چاہنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے کلچر کے اندر ایک ریولوشن آ جائے جس کی آپ نے بنیاد رکھی ہے۔ اور جو منہاج القرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس محفل کے بعد ان کے اندر ایک کوالٹیٹیو بیہیویئرل چینج آنی چاہیے۔ یہ جزدان کے اندر دوبارہ سے لپیٹ کے رکھنے کی بات نہیں ہے کہ ایک اور اعلیٰ کشف والی چیز ہمارے پاس آ گئی۔ ایک سوشل اور پریکٹیکل بیہیویئر کے اندر ایک چینج ریکوائرمنٹ ہے، وہ بائی پروڈکٹ اور ماں حاصل ہوگا اس کتاب کا۔ with all my compliments and gratitude. Thank you for listening.
اور اللہ کی شان یہ ہے اب یہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے بھائی حسن کے استاد ہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نزدیک دور ہے. دائرہ حسن نے جب LLB کیا اور گریجویشن اس کے بعد مشکل استاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مکرم علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، نہایت معزز علماء کرام، حاضرین و سامعین، آصف ناگی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی تفسیر عرفان القرآن کے حوالے سے آج کی اس بابرکت تقریب میں شرکت ہم سب کے لیے عظمت اور سعادت کا باعث ہے. یہ تعارفی تقریب ایک ایسے مہینے میں منعقد ہو رہی ہے کہ جس میں خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. گویا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآنی اور الہامی تعلیمات سے سرفراز کیا. آج اس اعتبار سے یہ موقع بہت ہی خوشگوار ہے کہ دنیا اسلام کی ممتاز اور معتبر شخصیت پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری کی تفسیر کی تقریب پذیرائی منعقد ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی تفسیر کو جدید عصری تناظر میں پیش کرنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے محترم ڈاکٹر صاحب کو ایسی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے. یقیناً ان کی یہ کاوش نہ صرف ہمارے لیے بلکہ دیگر مذاہب کے وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس مقدس کتاب کو سمجھنے کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگی. میں اس بابرکت موقع پر محترم ڈاکٹر صاحب کو
اس خوبصورت اور علمی کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور توقع رکھتا ہوں کہ علمی فیضان کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ آخر میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وذرياته أجمعين۔ أيها الجهابذة الكرام والعلماء العظام وأرباب الطريقة الصوفية والسلاسل السندسية، اصحاب دانش و بینش اور تاجوران صحافت و سیاست، عرفان القرآن آسمانی صحیفہ ہدایت یعنی قرآن مجید کا حکمت و بصیرت سے لبریز، سلیس و بلیغ، ایمان افروز اور فقہ و تدبر کا شاہکار، ایک ایسا دلکش اور معنی خیز ترجمہ ہے جو دور جدید کی ضرورت اور اس کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدہ نے خوش تر و زیبا تر و محبوب تر امت کی دینی و فکری رہنمائی اور عملی تربیت کے لیے پیش کیا ہے۔ ترجمہ میں ان کے دنوں کی تپش، ان کی شبوں کا گداز اور جاں کا ریاضت کا عنصر پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہے، اور ان کی یرف نگاہی، غور و فکر اور جہد مسلسل کا غماز ہے۔ مترجم قائد انقلاب ہیں۔ دل لگتی بات یہ ہے کہ یہ انقلابی طبع و مزاج کے لوگ عجب نرالی شان کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے نرگس کی بے نوری اور مسلسل گلیہ ازاری پہ ترس کھا کر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اپنی آن بان اور امتیازی شان کو ہر دور میں اور بہر صورت قائم رکھتے ہیں اور مقام و مرتبے پر حرف نہیں آنے دیتے۔ حضرت مترجم قائد محترم نے ارباب انقلاب کی اس دیرینہ روایت کو قائم رکھا ہے اور ایک فصیح و بلیغ اور حسین و دل پذیر ترجمہ پیش کر کے اس دینی فرض کو نبھایا ہے جو ایک بین الاقوامی سحر انگیز اور محبوب و مؤثر شخصیت کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتا تھا۔ عالی مرتبت سامعین، ترجمہ کرنا کوئی کھیل تماشا یا بازیچہ اطفال نہیں، اس کے لیے ادب و لغت میں مہارت، قوانین بلاغت میں مجتہدانہ بصیرت، ناسخ و منسوخ، توجیہ و تطبیق، تفسیری قوانین و ضوابط سے آگاہی بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عربی زبان سے خاص لگاؤ اور اس کا مزاج شناس ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ وہی مترجم اس نایاب اعزاز کا شرعی استحقاق رکھتا ہے جسے ان فنون میں مہارت تامہ حاصل ہو اور وہ ان کے ساتھ جذباتی اور روحانی وابستگی رکھتا ہو۔ یہ خاص عطائے ربانی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام زیدہ مجدہ تفسیری تقاضوں کے اس کڑے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ چنانچہ جہاں اور بہت سی سعادتیں اور نعمتیں ان کے حصے میں آئی ہیں، وہاں یہ سعادت اور توفیق بھی انہی کو ارزانی ہوئی کہ وہ ایک معنی خیز اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایک سلیس و رواں ترجمہ امت کو عطا فرمائیں اور اس کی دینی و علمی ضرورت پوری فرمائیں۔ چنانچہ انہوں نے گوناگون مصروفیات کے باوجود اس طرف توجہ دی اور اپنے فکر و فلسفہ اور عمیق مطالعہ کے نتائج کو ترجمہ میں سمو دیا۔ انہوں نے ترجمہ کی انفرادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ لغوی، نحوی، ادبی، علمی، اعتقادی، فکری، سائنسی، تفسیری اور جملہ پہلوؤں پر مشتمل جامع، عام فہم اور نادر ترجمہ ہے۔ دوران مطالعہ علم دوست قاری بہت جلد محسوس کر لیتا ہے کہ ترجمہ میں
سلاست و روانی پائی جاتی ہے، اور اس میں فصاحت و بلاغت، حسن بیان اور ادبی چاشنی کے علاوہ وہ سب خوبیاں موجود ہیں جو ایک سلیس و عام فہم ترجمہ میں ہونا ضروری ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام جدید دور کے تیور شناس اور اس کی فکری رہنمائی کی صلاحیت سے بہرور ہی نہیں، بلکہ اس فکر کو موقع و محل اور مقتضی حال کے مطابق مناسب الفاظ و تراکیب کا حسین جامہ پہنانے اور نفیس ترین اسلوب میں بیان کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے دور جدید کے ذہن کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس جاں فشانی، مہارت اور تدبر سے ترجمے کا فریضہ انجام دیا ہے، وہ بہت سی الجھنوں کا شافی علاج اور شکوک و شبہات کا گرہ کشا ہے، اور اس علمی سطح پر جدید دور کے جدید انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ یہ اس صدی کا ایسا کام ہے جو اپنے علمی دقائق اور مرموز حقائق کے حوالے سے حیرت انگیز حد تک لاجواب و بے مثال اور علمی احتیاط و دیانت اور تبحر و تدبر کی ایک نادر مثال ہے۔ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک شخص جتنا زیادہ علم دوست ہو اور اس کا دامن علوم و فنون، دانش و بینش اور علم و ادب سے معمور ہو، وہ اتنا ہی زیادہ اس سے استفادہ کرتا ہے اور اس میں پوشیدہ نکات اور باریکیوں سے محظوظ و مستفید ہوتا ہے۔ اس ترجمہ کی ایک خاص بات اور انفرادیت یہ ہے کہ اس میں مقام الوہیت اور ادب رسالت کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے، اور ترجمہ میں یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ قلم سے کوئی ایسا جملہ یا فقرہ نہ نکلنے پائے جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو اور مقام رسالت و الوہیت کے منافی ہو۔ آج کے معاشرہ میں آزادی افکار نے ابلیس کے اشارے پر یہ ستم بھی ایجاد کر دیا ہے کہ تراجم میں ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور بے دھڑک ایسے الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں جو ادب و احترام کے معیار پر پورے نہیں اترتے اور اسلامی عقائد و نظریات سے متصادم ہوتے ہیں، اور ایسے شکوک و شبہات کو جنم دیتے ہیں جن کا کوئی جواب ہی نہیں بن پڑتا۔ جہالت یا خود فریبی یا تن آسانی نے یہ مرض عام کر دیا ہے، اور اس سے ایک ایسے علم کلام نے جنم لیا ہے جس نے ذہنوں کو پراگندہ اور عقائد کو گندا کر دیا ہے۔ حضرت مترجم عرفان القرآن نے اس ناگہانی آفت کی طرف بطور خاص توجہ دی ہے، اور ترجمہ کرتے وقت الفاظ و تراکیب کے انتخاب میں اتنی احتیاط برتی ہے کہ دینی عقائد کے منافی کوئی شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، اور پہلے سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ موقع و محل یعنی عید میلاد النبی اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے صرف ایک دو آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جن کا موضوع ہی میلاد پاک ہے۔ اس سے آپ حضرت مترجم کے ترجمہ کی انفرادیت اور ان کی ندرت فکر کا بخوبی اندازہ لگا لیں گے اور عرفان القرآن کی قدر و قیمت اور علمی حیثیت سے آگاہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت مترجم کے نیاز مند قلم کی نیاز مندی اور برفتگی دیکھیں۔ ترجمہ یہ ہے: اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب و حکمت والا ہے۔ اسی مضمون کو دوسرے پیرائے میں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا: اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
پھر جب وہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اسی مضمون کا ایک حسین روپ سورہ الجمعہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے اللہ تعالی، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ ترجمہ رفعت تخیل، ندرت فکر، حسن عقیدت و وارفتگی کے انہی جواہر پاروں سے بھرا پڑا ہے اور اپنے قاری کو ایمان کی تازگی، فکر کی بلندی اور شعور کی پختگی عطا کرتا ہے اور ایک ایسی قدسی دنیا میں لے جاتا ہے جو کیف و سرور سے معمور ہے اور دل و دماغ پر علمی نشہ طاری کر دیتی ہے۔ والسلام مع الاکرام۔ شکریہ۔